السلام علیکم. دیکھیں، میں دو چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک، ہم کافی عرصے سے ملاقات ہماری نہیں ہوئی تھی، تو آج اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی نئے چہرے آئے ہیں اور سب لوگ محنت کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے جو ابوظہبی میں ایونٹ کیا تھا، اس کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اور اس کے لیے کمپنی جو ہو سکے گی کرے گی سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. جس چیز نے محنت کی ہے، جس چیز نے وہاں پہ موبائل پہ کھیلا ہے، اس کا بھی میرے پاس ریکارڈ ہے، اور جس نے محنت کی ہے اس کا بھی میرے پاس ریکارڈ ہے. تو جو جس کے لیے ہو سکے گا انشاءاللہ العظیم کیا جائے گا. لیکن اس میں خاص ایک بات ہے، ایک بندے کے لیے کلائنٹ نے اسپیشلی بڑی تعریف کی تھی، وہ ہے شرما. اس کے لیے بہت ساری تالیاں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ سارا کام کر سکتا ہے. اس کے ساتھ آپ لوگ بھی کھڑے رہے ہو، لیکن کلائنٹ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کون کیا کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سب نے اپنی اپنی جگہ بنانی ہے. اصل میں ہوتا ہے پیسہ ذمہ داری کا. میں آپ لوگوں کو اوپنلی بولتا ہوں، ہمیشہ بولتا ہوں، آج پھر دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو خدارا ذمہ داری لینی شروع کر دو. یہ مت سوچو کہ مجھے زیادہ پیسے ملیں گے تو میں زیادہ کام کروں گا. دنیا میں ایسا نہیں چلتا. دنیا میں کیسے چلتا ہے؟ آپ زیادہ کام کرتے ہو تب جا کے آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بندہ بھی ہے، میں ایک اپنی مثال لیتا ہوں، میں ایک بغیر اسکل کے کام کرتا ہوں، ایک مزدوری کرتا ہوں، لیبر ہوں، ٹھیک ہے. اب کمپنی اگر مجھے ڈبل ٹرپل تنخواہ دے دے گی تو کیا میرے ہاتھ 4 ہو جائیں گے، 6 ہو جائیں گے؟ کیا میں زیادہ کام کرنا شروع کر دوں گا؟ نہیں ہو سکتا نا. کام تو اتنا ہی کروں گا جتنا میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس برین کم ہے، میرے پاس اسکل نہیں ہے. تو اگر مجھے آگے بڑھنا ہے، تنخواہ زیادہ چاہیے، تو مجھے زیادہ ذمہ داری لینی پڑے گی. تو پیسہ اصل میں زیادہ اگر کمانا چاہتے ہو تو ذمہ داری لینی شروع کر دو. کمپنی میں آگے بڑھنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، دوستوں کے ساتھ مل کے بیک بائٹنگ کرنا. بیک بائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے چغل خوری کرنا. جس کمپنی میں کھانا اسی کی برائی کرنا، وہ اچھی بات نہیں ہوتی. وہ کمپنی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس کو پڑتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی آپ جب کام کر رہے ہو، کئی لوگ آپ کو آ کے ملیں گے، بتائیں گے، پوچھیں گے، اور یار تو ادھر کیوں کام کر رہا ہے؟ تجھے تو وہاں فلاں کمپنی میں اتنی تنخواہ مل جائے گی، فلاں کمپنی میں اتنی تنخواہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، سنا کریں سب سے، اچھی بات ہے، شاید آپ کے لیے اچھی بات کر رہا ہے. لیکن اس سے یہ پوچھا کریں کہ جب میرے پاس تنخواہ نہیں تھی یا میرے پاس جاب نہیں تھی، اس وقت تم کہاں تھے؟ ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات یہ پوچھا کریں کہ میں تو چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، دوسری کمپنی جہاں تنخواہ زیادہ مل رہی ہے، لیکن تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ سمجھ آئی نا میری بات؟ وہ بندہ جو مشورہ دے رہا ہے وہ آپ کو مطلب ادھر ادھر کر رہا ہے، آپ کے راستے خراب کر رہا ہے. اس سے یہ کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ وہاں پہ آپ کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ تو یہ چیزیں ضرور سوچا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیشہ اس کمپنی میں رہو، آپ کا حق بنتا ہے گرو کرنا، لیکن گرو انسان محنت سے ہوتا ہے، زیادہ ذمہ داری لینے سے ہوتا ہے. وہ چاہے یہ کمپنی ہو، اس کمپنی میں کتنے ہیں؟ 40 لوگ ہوں گے بڑی حد، لیکن اربوں کی آبادی باہر، کہ دوسری کمپنی میں لوگ کام نہیں کرتے. تو اس لیے یہاں پہ کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. جس کا جب دل کرے گا وہ جا سکتا ہے. میں کیوں یہ بول رہا ہوں؟ کیونکہ ہر بندے کی قسمت ہے، ایک وقت ہے، اس سے اوپر آپ اس کو نہیں کھینچ سکتے. چاہے آپ اسے پیار کریں، چاہے آپ اسے زیادتی کریں، تو ایک وقت ہے، ہر بندے کا متعین ہے. ایک کمپنی کے اندر ایک جگہ پہ وہاں پہ رسک لکھا ہوا ہے. جب تک ہم نے کرنا ہے محنت سے کرنا ہے. میں اکثر یہ باتیں کیوں بولتا رہتا ہوں؟ دیکھو، میں بھی آپ کی طرح اوپر آیا ہوں، تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر میں ایک مزدور کا بچہ محنت کر کے اوپر آ سکتا ہوں، کمپنیوں کا مالک بن سکتا ہوں، دنیا کا سفر کر سکتا ہوں، تو آپ بھی اسی اللہ کی مخلوق ہو. آپ کا کوئی ڈیفرنٹ خدا نہیں ہے، ہم سب کا ایک ہی اللہ ہے. تو اس نے سب کے لیے انصاف کرنا ہے. جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا گرو کرے گا. تو خدا اس چیز کو سمجھنا ہے. تو جب تک کام کرنا ہے ہم نے محنت سے کام کرنا ہے، ایمانداری سے کریں گے. خدا کی قسم یہ کمپنی کسی کا حق نہیں کھائے گی. میں چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ جب مرضی جو مرضی بندہ بیٹھ کے حساب کرے. کوئی کسی کو لگتا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے، گمراہ کرتا ہے کہ کمپنی نے میرا یہ ٹائم کاٹا، میرا اوور ٹائم کاٹا، کھانے کے پیسے کاٹے. میرے ساتھ بیٹھو، میرا گریبان آپ کا ہاتھ، میرے ساتھ بیٹھ کے حساب کرنا ہے. پیچھے پیچھے باتیں نہیں کرنی. میں ذمہ دار ہوں. اگر ہم پرانے لوگوں کو ان کی پیمنٹ کر سکتے ہیں، سپلائرز کی، جس کا مجھ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو آپ تو ہمارے سرمایہ ہو، آپ تو ہمارے ایسٹ ہو. آپ تو ہمیں کم آگ دیتے ہو. پتہ نہیں آپ کی وجہ سے ہمارے بچے پل رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے کبھی کسی بدگمانی میں نہیں جانا. کوئی بھی چیز ہے میرے ساتھ بیٹھنا ہے، ڈسکس کرنی ہے. سر ایسا 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 مجھے لگا ایسا. کمپنی زیادہ بھی دے دے گی، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچھے طریقے سے. بڑوں سے
बुज़ुर्गों से या जिसके साथ भी मालिक से झगड़ा नहीं किया जाता, मोहब्बत से सारे काम हो जाते हैं। जिस दिन बैठोगे कोई चीज़ चाहिए फ़ोन करो, हाजिर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। क्यों हम पब्लिक में बैठे होते हैं हर वक्त? लोग कहते हैं यार ऊपर बैठना चाहिए, सेपरेट बैठना चाहिए। नहीं, हम आपके साथ ही बैठेंगे, हमें काम करने का मज़ा आता है। नसीर साहब हैं या मैं हूँ, हम प्रोडक्शन के लोग हैं, हमें मज़ा आता है प्रोडक्शन की टीम के साथ काम करना या उनके साथ मिल के आइडिया शेयर करना, उनसे सीखना, उनको कुछ आइडिया देना, हमें मज़ा आता है इस चीज़ का। तो आपने आगे बढ़ना है तो आपने अपने ज़िम्मे पे बढ़ना है। कंपनी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती, दुनिया की कोई कंपनी भी। एक और बात बोलता होता हूँ मैं कि मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं अक्सर कि मुझे अच्छी सी जॉब चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे यही नहीं पता आज तक चला कि अच्छी जॉब कौन सी होती है। या कहते हैं मैं किसी अच्छी सी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, ये भी मुझे समझ नहीं आया था कि अच्छी सी कंपनी कौन सी होती है। मिसाल के तौर पर अच्छी कंपनी वही हो सकती है ना कि जिस कंपनी से कभी कोई गया ही ना हो। कंपनी गई, कंपनी से सहूलतें इतनी दी हैं आपको कि बंदा कभी छोड़ा। ऐसी दुनिया में कंपनी है नहीं जिसको कभी किसी ने छोड़ा ना हो। तो इसका मतलब दुनिया में कोई भी कंपनी अच्छी नहीं है। ना तो कंपनी आपको आगे बढ़ा सकती है, ना आपका दोस्त, ना आपके रिश्तेदार। आपने अकेले जंग लड़ के आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, एक प्लेटफॉर्म है, ये कंपनी है। जब तक रिस्क लिखा है मेहनत करो आगे बढ़ के। मैं अक्सर बच्चों को डांट देता हूँ कि मेरे पास दोबारा आप पूछने आते हैं। मैं क्यों डांटता हूँ? मुझे को मज़ा नहीं आता। मैं कहता हूँ कि आप जाके खुद फैसले करो, अपनी अपनी पोजीशन पे खुद फैसले करो, तब आगे बढ़ोगे। अब एक एक चीज़ मुझे ही चौकीदार की तरह देखनी है तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। क्या ख्याल है? आप मुझे फ़ोन कर रहे हो, सर आके इधर चेक करें। अब मैं एक इंसान हूँ, हम जब तक टीम नहीं बनेंगे, ग्रुप नहीं बनेंगे, सपोर्ट नहीं बनेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कभी किसी को लगे यार उसकी सैलरी कम है, मेरे साथ आके बैठे, 24 आवर मेरा फ़ोन ओपन होता है, नहीं फ़ोन आंसर करता, मैसेज करो, बात करनी, रोको नहीं कि मैं बिज़ी था, आप बिज़ी थे, कोई मसला नहीं है। आपको लगता है मेरे साथ आके बैठो, बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, जो भी होगा आपके जो हक में बेहतर होगा वो करेंगे। लेकिन दिल में कोई बदगुमानी नहीं रखनी। इस कंपनी ने आगे बढ़ना है, इंशाअल्लाह अज़ीम आप लोगों के साथ बढ़ेगी। कंपनी में जो पहले लड़के थे माशाल्लाह वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। जब तक उनका रिस्क यहाँ लिखा था काम कर रहे थे, जब रिस्क अल्लाह ताला ने कहीं और लिख दिया, यहाँ से छोड़ के चले गए। तो हर बंदे के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, आपके लिए भी हैं, लेकिन जहाँ भी काम करना है हमने मेहनत से करना है। तो एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ हमने किसी ने एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी, सपोर्ट किया करो, जी करके बात करो। अगर नहीं कर सकते चलो ठीक है, लड़के आपस में तू तड़ा करके बात करते, कोई मसला नहीं है, लेकिन इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। मैं आपको आके उसी वक्त खुदा न खासा कमी बेशी करूँगा या ऊंचा बोलूँगा या डांटूंगा जब कोई काम ख़राब हो रहा होगा। वैसे मुझे मज़ा नहीं आता, मैं तो खुद आके मस्ती मजाक करता हूँ, बच्चे करके बात करता हूँ, बेटा करके बात करता हूँ। क्यों? अपनाइयत के लिए, आपको अच्छा महसूस हो। लेकिन जब आप फंसे होंगे उस वक्त अगला बंदा मजाक कर रहा होगा तो अच्छा नहीं लगता। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। रिश्तों की बाउंड्रीज़ रखना, दीवारें रखना, वो बड़ा ज़रूरी है। कब किसका क्या करना है वो सबको ना आपको तोड़ना। सबको ये मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन हमने ये सोचना है। तो प्लीज़ अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें ताकि वो आपको आगे कुछ सिखा सके। तो जूनियर्स की भी आप अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कल को वो भी आपको तू करके बात करनी शुरू कर दूंगा। 2 दिन बाद वो भी देखेगा यार ये तो मेरी इज्जत नहीं करता, हर बंदा मुझे आवाज़ दे रहा है, बदतमीजी से बुला रहा है, कुछ कर रहा है, तो 2 दिन बाद वो भी खड़ा हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? फितरत है ना इंसान की। आजकल तो वक्त वो चल रहा है कि बच्चे अपने वालिदैन की नहीं सुनते। तो आप डिफरेंट फैमिली से हो, डिफरेंट कल्चर से हो, डिफरेंट शहरों से, डिफरेंट मुल्कों से हो, तो हम एक दूसरे की बात क्यों सुनेंगे? तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। जब तक करना है हमने अच्छे से करना है। कंपनी जो हो सकेगी, मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह अज़ीम मेरे साथ बैठना, कोई बदगुमानी न रखना। ना नसीर साहब ने कभी किसी का कुछ खाया, मेरा भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैंने भी अभी तक नहीं खाया, बात का पता नहीं है। लेकिन मैं हंसी मजाक में लेकिन सीरियस ये बात कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीम हमें कोई लालच नहीं है। एक कंपनी चलेगी, माहौल चलेगा, ज़्यादा लोग काम करेंगे, हमें खुद मज़ा आता है, खुद हम टेक्निकल लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे घरों में रिज़्क भी है, सब कुछ है, इज़्ज़त है, कोई बीमारी नहीं, अल्लाह का शुक्र है साथ। उसकी वजह सिर्फ शायद यही है कि हम लोग ज़हन में कोई बदनीति नहीं रखते। ये नहीं सोचते कि यार हम आपका आँख खा लें, अपना कुछ बना लें, नहीं, पहले आपका उसके बाद हमारा। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि नसीर साहब ने कैसे कैसे तनख्वाहें पे की हैं, हमने कैसे कैसे कितने बुरे माहौल से उठ के बाहर निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह में आगे बढ़ेंगे, ये मेरा वादा है। जिम्मेदारी लोगे तो कंपनी आपको आगे लेके चलेगी बगैर बोले। लेकिन अपने दिल में कोई बात ना रखना। कोई भी चीज़ है बड़ा भाई समझ के, बहुत समझ के, कुछ भी समझ के आके बैठना, बात करना, सर ये बात करनी, लेकिन बात अच्छे तरीके से
تاکہ بات سمجھ آئے لوجک کے ساتھ. ایسے کسی کی باتوں میں آ کے نہ کچھ کرنا. کل کو خدا نہ خاصا کمی بیشی ہوتی ہے, ہر بندے نے اپنا نقصان خود اٹھانا ہے, اپنا فائدہ خود اٹھانا ہے. صرف یہ چھوٹی سی بات کرنی تھی آپ لوگوں سے. کوئی چیز ہو میرے سے شیئر کریں. کسی کا اوور ٹائم کا مسئلہ ہے, کیلکولیشن کا مسئلہ ہے, میں بیٹھا ہوں. میں آپ کو آج کھل کے اوپنلی ریکارڈ ہے, یہ میٹنگ ریکارڈ جائے گی, پبلک بھی کروں گا پوری دنیا کو دکھانے, کیونکہ ایڈورٹائزنگ کمپنیاں ہمیں دیکھتی ہیں. کسی کا کوئی پیسہ نہیں کٹتا, آپ کے ہر بندے کی کیلکولیشن کے حساب سے اس کا ہوتا ہے. پھر بھی آپ کو لگے میں ذمہ دار ہوں. اگر کسی کو لگتا ہے ہمارے گھنٹے کٹتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. مثال آپ کو دینے لگا ہوں ابھی. سپوز آپ کی ڈیوٹی صبح 8 بجے سے شروع ہوئی, آپ نے رات کو کام کیا 9 بجے تک کنٹینیو, مثال دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہو گیا. بیچ میں ایک کمپنی آپ کو کھانا دے رہی ہے. آپ خود ہی مجھے بتانا ایمانداری سے, کوئی کھانے کا کوئی بندش تو نہیں ہے نا, کمپنی کی مرضی سے دیتے نا. کمپنی نصیر صاحب نے خود بنایا ہوا ہے کہ اچھا یار برکت ہوتی ہے, دل میرا بھی کرتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں لاجک کے ساتھ چلیں. میں تو شروع میں آ کے یہ کہتا تھا کہ بندوں کا, سب کا, سٹاف کا بھی 3 ٹائم کا کھانا میس لگوا دیتے ہیں, وہ بہتر ہوگا. لیکن مشکل بعد میں پھر ہمیں آتی ہے کہ لڑکے جو سائڈ پہ جائیں گے وہ کیسے مینیج کریں گے, جو ادھر ہیں وہ کیسے مینیج کریں گے. تو وہ تکلیف سے بچنے کے لیے ہم بولا چلو ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو. میں نے شروع میں آ کے بڑی کوشش کی, لیکن لڑکوں نے حالانکہ کچھ یہ بھی بولا سر چھوڑیں ان کو آپ جتنا کریں گے اتنا یہ پریشان کریں گے. لیکن میں آپ کو اوپنلی بتا رہا ہوں, میری کوشش یہ تھی کہ سب کو برکت ہوگی. کھانے سے کوئی کام نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رزق لے کے آ جائے گا. دیکھو آپ کے سامنے ماشاء اللہ چیزیں چمک رہی ہیں, بہتر ہو رہی ہیں. تو مثال طور 8 سے لے کے 9 بجے آپ نے ڈیوٹی کی, بیچ میں 1 گھنٹہ آپ کا ڈیوٹی کا زیادہ ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جو بریک ہوتی ہے, اس بریک میں آپ کھانا کھاتے ہو نا, کھانا تو کمپنی دے رہی ہے آپ کو, جو بھی بجٹ رکھا ہوا ہے اسے دے رہی ہے. اس کا 1 گھنٹہ آپ کا ڈیوٹی سے آؤٹ ہوتا ہے, کٹتا کچھ نہیں ہے. پھر بھی آپ کو کچھ لگتا ہے میرے سے ڈسکس کرو. میں اگین بول رہا ہوں, آپ کا ہم آقا کہاں جائیں گے؟ کیوں میں نے گروپ کے اندر ہر بندے کو بولا اپنی ڈیوٹی شیئر کرو, تاکہ غلطی سے بھی میں غلط نہ لکھ دوں, یا دوسرا بندہ غلطی سے بھی غلط نہ لکھ دے. آپ کے پاس ریکارڈ ہو کہ میں نے جمعرات کو یہ کام کیا تھا, جمعے کو یہ کام کیا تھا. 1 منٹ ایسے ہی ہے نا, کیا میں چھپا کے آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا؟ لیکن میں کہتا ہوں ہر چیز کھلم کھلی ہو, پبلک ہو, تاکہ کل کو آپ ہمیں پوچھ سکو, ہم آپ کو پوچھ سکیں. ہم ٹریولنگ کا ٹائم ہوتا ہے, کمپنیاں نہیں دیتی, لیکن ہم نے بولا آپ ڈیوٹی گھر آتے ہو, فوٹو بھیجتے ہو, ٹائم بھیجتے ہو, کیا کبھی کسی کو پوچھا یار ٹائم کیوں بھیجا؟ بس اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اچھے سے چلو گے, گھروں میں سکون ہوگا, کم سے بھی گزارا ہوگا. یہ میرا ایمان ہے, ہمارا بھی ہوتا رہا ہے, آج بھی ہوتا ہے, آگے بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے چوری کا کوئی پلان نہیں ہے, بدگمانی یا بے ایمانی کا کوئی گمان نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے کہ ایسا کرنا ہے ہم نے. اللہ کا شکر ہے, تھوڑے میں بھی زیادہ ہے, اور زیادہ میں بھی اگر چاہیے آپ کو لگے گا تو تھوڑا ہی ملے گا آپ کو. تھوڑا زیادہ ہوگا بھی تو آپ کو لگے گا تھوڑا ہے, تھوڑا بھی ہوگا زیادہ, کیونکہ آپ کو حلال رزق کما کے بچوں کو پالنا ہے. میں یہ چیزیں کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ آپ زیادہ تر بچے ینگسٹر ہو, ینگ بندہ گرمی کے اندر آ کے غلط ڈیسیجن لے جاتا ہے. گرمی سردی میں دوسرے کو بول کر نہیں یار ایسا کر لیتے. بلیو کرو میں کیوں بولتا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میرے پاس لڑکے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ریکویسٹ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, سر بس کوئی جگہ دے دیں. میرا دل کرتا ہے سب کو رکھ لوں, لیکن تنخواہ دینی ہے ان کو. ہماری کمپنی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ سیلری کہہ کے رکھ تو لیا, لیکن بعد میں تنخواہ نہیں ملی. یہاں پہ ڈیزائنر بیٹھے ہیں, وہ ہر چیز روزانہ دیکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے, اپنی پرابلم بتا رہا ہوتا ہے. اب کیا کریں, دل کرتا ہے, لیکن کام بھی ویسا ہونا چاہیے, کام زیادہ ہو, ہم بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے پاس جگہ بھی رہنے کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ضروری, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو رکھ تو لیں, بعد میں بولیں جی تنخواہ نہیں ہے, پیمنٹ آئے گی تو یہ کریں گے. کیسے بھی کر کے ہمیں تو گزارا کرنا ہے, دینا ہی دینا ہے. چاہے ہم آپ سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, بحث کر کے 100 کم کر دیتے ہیں, کم کروا دیں گے یار اتنے میں کام کرو پلس اوور ٹائم ہوگا, لیکن وہ ہم دیتے ہیں. ایک ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے, اس ٹائم کے اندر آپ کو کسی کی سیلری کوئی پینڈنگ تو نہیں ہے کسی کی, یہاں پہ کسی کی ہے تو بتاؤ مجھے. ابھی تک سب اوکے چل رہا ہے نا؟ تو صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے انشاءاللہ العزیز پورا کریں گے, جب تک ہماری سانسیں چل رہی, جب تک الحمدللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے. تو کوئی بات ہو میرے سے شیئر کیا کرو. آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. کل سے ٹائمنگ چینج ہو جائے گی, میں گروپ میں میسج کروں گا, اس ٹائمنگ کو فالو کرو. سب کی ٹائمنگ ایک ہی ہوگی, لیکن کنٹینیو ٹائمنگ ہوگی, سوائے ان کے جن کی ڈیوٹیاں لگ جائیں گی رات کی, اگر مثال طور پر لگ جائے گی, ورنہ آپ کی صبح سے کنٹینیو ایک ٹائم تک ڈیوٹی ہوگی, وہ کام ہوگا جیسا بھی ہوگا. کارپوریٹ کرو, یہ سلسلہ چلے گا تو ہم چلیں گے, ورنہ باہر بڑی بڑی کمپنیاں بند بھی ہو گئی ہیں.
پرابلم ہے, کام نہیں ہے. کام نہیں ہوگا تو کمپنی ظاہری بات یہی بولے گی بھائی میرے پاس تو بل کے پیسے نہیں, میں آپ کو کہاں سے تنخواہ دوں. پاسبل ہے, ایسا ہو سکتا ہے. بس دعا کیا کرو, جب تک کام کرنا ہے اچھے سے کرنا ہے. اس کمپنی میں چیزیں آئیں گی تو سلسلہ چلے گا. یہ مت سوچا کرو کمپنی نے اتنے کا کام کیا, میری تنخواہ صرف اتنی ہے. لیکن یہ بھی سوچا کرو کمپنی کے اور بھی بڑے نظام ہیں. پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کسی اور کی تنخواہ چل رہی ہے, کمپنی کے بل پے ہو رہے ہیں, کمپنی کا پورا نظام چل رہا ہے, ویئر ہاؤس ہیں, اس کے کرائے ہیں. روزانہ ہمارا کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ 10 سے 12,000 درہم کا کچھ کریں یا نہ کریں خرچہ ہے. کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو. میں ساری چیزیں کیوں شیئر کرتا ہوں؟ کیونکہ آپ کو نالج ملے, آپ گرو کریں. جو بندہ کسی کے نیچے, کسی کمپنی کے نیچے کامیاب نہیں ہو سکتا نا, وہ کبھی زندگی میں اپنے کام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو جہاں پہ جب تک رہنا ہے بہتر طریقے سے کام کرو, پرفارم کرو, اور زندگی آپ کے سامنے بڑی پڑی. اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ کو, آپ کی فیملی کے لیے. محنت کرو, انشاءاللہ عظیم برکت ہی برکت آئے گی. ایک اور چیز آخر میں, سوچا کرو زندگی میں کہ میں آگے بڑھ کے اپنا کچھ کرنا چاہتا ہوں. سوچا کرو اپنا کرنا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے کام کرنے سے بہتر ہے اپنا امپائر کھڑا کرو, اپنا کام کرو. لیکن میرا ماننا یہ ہے, آپ جب تک کسی کو گرو کرنے میں مدد نہیں کرتے نا, آپ بھی گرو نہیں کر سکتے. یہ میرا ماننا ہے, اور پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں ایک کمپنی میں, سپوز میں یہاں پہ کام کرتا تھا پہلے, آپ کو پتا سب کو. اگر میں اس کمپنی میں بے ایمانی کرتا ہوتا, کیا میں اپنی کمپنی بنا سکتا تھا؟ ناممکن سی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں چوری کر رہا تھا. مثال دے رہا ہوں, اگر میں چوری کر رہا ہوتا, بے ایمانی کر رہا ہوتا, تو مجھے یہی ذہن میں ہونا تھا کہ ادھر میرے پاس جو بندے کام کر رہے ہیں وہ بھی چوری کریں گے, بے ایمانی کریں گے. کیونکہ مجھے پتا کہ میں چور ہوں, وہ بھی ایسا کریں گے. لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے لوگ ایمانداری سے کام کریں, کیونکہ میں بھی ایمانداری سے کام کرتا رہا ہوں. اگر وہ چیز نہ ہوتی تو آج ہم اس طرح ہوتے. کیا ہم اس طرح شراکت کرتے, شریک بنتے, گروپ آف کمپنی بنتے؟ نہیں, پاسبل نہیں تھا. تو اس لیے وقت بتاتا ہے کون کتنا ایماندار ہے, کون کیسے دنیا چلا سکتا ہے اپنی. تو آگے بڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ اپنی انٹیگریٹی اوپر رکھو, سیلف اسٹیم جس کو بولتے ہیں, کہ اپنی عزت نفس پہ حرف نہیں آنے دو. کوئی بھی دنیا میں بندہ آ کے, کوئی کلائنٹ آئے گا, آپ کو 10 درہم دے گا, 20 درہم دے گا, اس چیز سے اپنی زندگی کم نہیں کرو, اپنی عزت کم نہیں کرو. خدا را آپ کے نصیب کا آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. ہم نے سوچا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کے لیے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ابھی کچھ ہونا چاہیے. ابھی کے چکر میں وہ حرام ہم لے لیتے ہیں, لیکن ہم انتظار نہیں کرتے. تو اس چیز کا سوچیے گا ضرور. میں کیوں نہ ڈر ہو کے بولتا ہوں, میں پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کی. وجہ یہ ہے کہ کبھی الحمدللہ کوئی بندہ آ کے بلیک میل نہیں کر سکا. چاہے پیسہ, میں سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں, کئی لوگ بلاتے ہیں آ کے ہمارے پاس ہوٹل کی اوپننگ کر دو, کھانا یہ وہ. میں نے کہا ایک بار کھانا کھا لیا تو میں اس کا کانا ہو جاؤں گا. چاہے وہ لوگ پیار سے کرتے ہیں, لیکن میرا جو ضمیر ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا. میں ڈر جاتا ہوں اس چیز کو. یار یہ چیزیں آزمائشیں ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھو اپنی سیلف اسٹیم کو ہمیشہ اوپر رکھو. انسان کے پاس ایک ہی چیز ہے جو اس کو انسان بناتی ہے, ورنہ یہ بلی گھوم رہی ہے, بلی کتے ایسے ہو جائیں گے. کوئی ٹانگ مار جائے, کوئی کھانا ڈال دے, کوئی ختم, جانور. انسان کی سیلف اسٹیم اوپر ہوتی ہے, وہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو خدا را اس چیز کا خیال کیجیے گا. کبھی کوئی چیز ہو میرے ساتھ بیٹھیں, ہم فیملی ہیں. جو کمپنی کر سکتی ہے انشاءاللہ عظیم کریں گے. آپ کی فیملی ہماری فیملی ہے. جب تک آپ کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہو, کبھی چیز ہے بیٹھنا ہے, ڈسکس کرنا ہے, کمپنی کے حالات کو سمجھنا ہے, اپنے حالات بتانے ہیں. کمپنی جو کر سکے گی کرے گی. آپ لوگ دیکھ لو پرانے ریکارڈز آگے, آج بھی کتنے لوگوں کے ایڈوانسز ہیں. کمپنی نے کسی کٹ کیے, زور زبردستی کبھی کسی کے ساتھ کی نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یار چلو تنخواہ آ رہی ہے, گھر چلانے ہیں, مہنگائی بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھو. پھر ایک اور آخری بات بولنے لگا ہوں, خاص طور پہ ڈرائیوروں کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی پرائس کتنی بڑھ گئی ہے. کل آج پہلا دن ہے, تو آج پھر 50 فلس پر لیٹر کے پیچھے پرائس بڑھ گئی ہے. تو پلیز خدا را میری آپ سے ریکویسٹ ہے, احتیاط سے استعمال کریں. گاڑی کہاں پہ آن رکھنی, کہاں پہ نہیں رکھنی, کون سا راستہ استعمال کرنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ جائے گا, اگر ویسٹ ہوگا تو کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا, کمپنی سے بھی جائے گا, آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا, نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں. کمپنی کا اگر پروفٹ ہوگا تب جا کے آپ کی چیزیں گرو ہوں گی.